وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ کابینہ گزشتہ روز کے نامکمل ایجنڈے پر غور کرے گی۔ گزشتہ روز 13 میں سے 6 ایجنڈا آئٹمز زیر غور آ سکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی خصوصی دعوت پر بھمبر پہنچیں گے، جہاں رجانی کے مقام پر دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ زراعت کی تعلیم کے لیے چین جانے والے طلبہ طالبات کا تمام خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ وزیر اعظم کی چین میں زرعی شعبے کی تربیت کے لیے بھیجے جانے والے طلبہ کے انتخاب میں شفافیت اور میرٹ کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ درخواستوں کی اسکروٹنی کے دوران سلیکشن کے معیار پر پورا نہ اترنے والے طلبہ و طالبات کی شکایت کے ازالے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ الیکشن کمیشن کا کسی ایک سیاسی جماعت کی جانب جھکاؤ کا تاثر حقائق کے برعکس ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا واضح اعلان۔ الیکشن کمیشن نے عادل بازائی ممبر قومی اسمبلی کی نااہلی کے اپنے فیصلے کو دوبارہ ویب سائٹ پر آویزاں کر دیا۔ کہا کہ تبصرہ نگار اپنی رائے دینے سے قبل کم از کم ایک بار فیصلے کو غور سے پڑھ لیا کریں۔ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی سے متعلق آئینی طریقے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی پر پی ٹی آئی کی آئینی خلاف ورزی پر تنقید۔ کہا کہ پی ٹی آئی نے مشاورتی عمل کے بغیر ہی پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت عمل ہونا لازم ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت۔ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ نیا کمیشن سربراہ لگا دیا ہے۔ حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد پر ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل کا مقرر کردہ عدالتی معاونین پر اعتراض۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیس کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں، ویسے ہی اگر کوئی ڈرنے لگ جائے تو بات الگ ہے۔ اٹارنی جنرل بولے کہ قانونی سوال پر عدالت کی معاونت 27(a) کے تحت کر سکتا ہوں۔ اور حکومت اپنے اخراجات میں کمی اور قرضوں کی ادائیگی کا حجم کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنا گھر ٹھیک کیے بنا قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ورلڈ اکنامک فورم کے دوران ترقی پذیر معیشتوں پر عالمی قرضوں کے بڑھتے بوجھ کے موضوع پر اعلیٰ سطحی مذاکرے سے بطور پینلسٹ خطاب۔ کہا ادائیگیوں کے توازن کے بگڑنے سے ہر دفعہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ نجی شعبے کو معاشی ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان پانڈا بانڈ کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی چاہتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔